اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے لیسن اپنا پڑھا تھا آیت نمبر 15 تک کر لیا تھا۔ تھوڑا سا اسی کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ سب کے سب ان میں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں کو اٹھ کر راتوں کو جاگ کر سجدے کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے جہاں بھی مومنین کی، صالحین کی، جہاں صفات کی بات ہوتی ہے نا، وہاں یہ رات کے قیام جو ہے، تہجد خاص طور پر، اور پھر رات کو قرآن میں غور و فکر کرنا، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا تھا سورہ مزمل میں۔ آپ نے پڑھیں گے انشاءاللہ یا پڑھا ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے کے قیام کا حکم دیا۔ اور کیوں دیا؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت فیوریبل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اٹھنا، اور جب انسان اپنے نفس پر آہستہ آہستہ کرتا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے اس وقت اٹھنے کا، تو گویا وہ اپنے نفس کو شکست دیتا ہے اس میں۔ پھر یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا ہے اہل کتاب آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ مومنوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تو بیسکلی پھر کیا ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیسز ہوئے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں یا ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ایکسیپشنل کیسز ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شعوری ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی۔ اور جب اللہ اور آخرت پر انسان شعوری ایمان رکھتا ہے تو پھر اگلا جو حصہ ہے، اگلی جو آیت کا حصہ آ رہا ہے، وہ تو پھر لازمن ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب آخرت پر نظر رکھتا ہے، جب وہ خود کو آگ سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی اتنا خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا ہی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، ارد گرد دوسرے لوگوں کی، اپنے ہم وطنوں کی، ہر ایک کی فکر کرتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اس بڑے عذاب سے بچ جائے۔ تو پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو پھر لازماً ان کی زندگیوں کا حصہ بن ہی جاتا ہے، کم و بیش جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اور پھر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو بہت ضروری ہے، یعنی جلدی کر لینا، نیکی کے موقع کو گوانا نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے کہ سر ہلنے لگے، یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے، یا حرکت کرنے سے روک دینے والی بیماری آ جائے، یا نا امید کرنے والی تاخیر آ جائے، نیک اعمال کر لو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ فتنوں کے ڈرنے سے جلدی جلدی نیک عمل کر لو۔ فتنوں کے ڈر سے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے بڑھ جائیں گے، جب ایمان جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا گویا ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا۔ اس طرح لوگ اپنا ایمان بچائیں گے کہ ایک اچھا خاصا مالدار شخص جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، بکریاں لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا کہ اس کا ایمان بچ جائے۔ اتنے فتنے بڑھ جائیں گے، تو جب جتنا فتنہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ تو ہے ہی فتنوں کی طرف لے جانے والا، خرابیوں کی طرف، برائیوں کی طرف، اور مشکلات ہیں۔ فتنے صرف یہ نہیں ہے کہ نفس کی طرف سے فتنہ آتا ہے، فتنہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد سے بھی آتا ہے۔ اب وہ عبادت جو آپ امن کی اس میں کر سکتے ہیں، امن کے دنوں میں، آپ جنگ کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جتنے سکون سے آپ مساجد میں باجماعت نماز کا قائم کر سکتے ہیں، اس کو امن اور کے دنوں میں، آپ جنگ کے دنوں میں نہیں کر سکتے، آپ فساد کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس امن کو، اور ہم اس صحت کو، اور ہم اس جوانی کو، اور ہم اس وقت کو نیکیوں میں لگائیں۔ اور نیکی بھی پھر کیسی؟
ہر چھوٹی بڑی نیکی جس کا موقع ملتا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس مال ہے کل نہ ہو، آج ہماری زبان جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے کل نہ دے، آج ہمارا ذہن ہمارا دماغ کام کر رہا ہے کل نہ کرے، آج ہم قیام کر سکتے ہیں، ہمارے گھٹنے ٹھیک ہیں کل کو نہ ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا انسان کی زندگی میں، جس طرح کے حالات اور واقعات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دن سے رات اور رات سے دن میں کس طرح سے جو ہے وہ سڈن چینجز آتی ہیں۔ تو وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرنا، یہ مومنین کی صفت میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ہمارا فوکس آف لائف کیا ہو چکا ہے، ہم نیکی کو تو ٹالتے رہتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، اچھا پھر سے، اچھا یہ، اچھا وہ، لیکن دنیا جو ہے اس کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہوتا ہے، اس پہ ہمارا کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے جو لمحہ آج میسر ہے، جو سانسیں آج ہماری آ رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل ہوں یا نہ ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صفات کے رکھنے والوں کے لیے خوشخبری بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ نیک لوگ ہیں۔ اور نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ نیک لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، ہے نا؟ تو اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں اپنی آخرت کے بارے میں تو پھر ہمیں سنجیدگی سے ہر نیکی جس کا موقع آ جائے وہ کر لینی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے خود ٹرین کرنا ہے کہ ہم نے کیسے دوسروں تک صحیح بات پہنچانی ہے اور کیسے ان کو غلط طریقے سے غلط بات سے روکنا ہے۔ وما يفعلوا من خیر، اور جو کوئی کرے گا خیر میں سے کچھ بھی، یعنی کوئی بھی بھلائی کا کام کرے گا تو اس سے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والوں کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بات نیکی کی ہو، امر بالمعروف کی ہو، یا آیات کی تلاوت کی ہو، ہمارا تقوی اس میں کام دیتا ہے، ہمارا خلوص نیت اس میں کام دیتی ہے۔ ادروائز یہ سارے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ یا تو ہمارے اس علم کے اوپر ہمارا اپنا عمل ہی نہیں ہے تو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چینج نظر نہیں آتی، لوگوں کے اندر وہ تبدیلی، جو مثبت تبدیلی آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی ہوتی۔ تو واللہ علیم بالمتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر یہ کم بھی ہیں، مطلب اکثریت برائیوں میں مبتلا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ سچے ہیں، اس کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اکثریت کا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے مخلص بندوں کو، اپنے متقی بندوں کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ پھر آگے جو سب سے بڑا فیکٹ ہے نا، جس کی وجہ سے کفار جو ہیں وہ جن چیزوں کی محبت میں وہ دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ جو ایتھیزم ہے اس کو پلانٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ مذہب، کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ بیخبنی کی جائے، اس کو ختم کیا جائے، لوگوں کو ان کی خواہش نفس کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ تو اسی کے بارے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کیونکہ یہ دو وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو اپنے اندر مشغول کرتی ہیں، اور ان کی خاطر ہی پھر انسان جو ہے بہت ساری برائیاں کر گزرتا ہے، اور انہی کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے۔ جیسے اسی طرح سورہ سبا میں آتا ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل وهم لا ينصرون، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اسی میں مطلب
جو مال اور اولاد کی مشغولیت کی وجہ سے لوگ اللہ کے حقوق بھول جاتے ہیں، تو قیامت کے دن جو ہے جو مال انہوں نے ان دونوں چیزوں میں انویسٹ کیے ہوں گے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو بھی یہ اپنے طور پر کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنی اولاد میں یا کسی جگہ پہ، کیونکہ مومن تو اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب ہوتا ہے نا، تو یہ جہاں کہیں بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کے ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سخت قسم کی سردی ہو اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، تو پھر وہ اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ یعنی یہ دنیا کے ان کی جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اب دیکھیں کہ زندگی میں جو ہے وہ دین کی خاطر جب بھی آپ وقت نکالنے کا سوچتے ہیں یا مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے جاب، بزنس، گھر بار، اس میں انویسٹمنٹ ساری، ٹھیک ہے، اور پھر بچے، ان کی شادیاں، ان کے لیے گھر، بچوں کے بچے، پھر ان کی آگے مستقبل کی فکر، ان کی ساری چیزیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، جن کی محبت بھی اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، اور پھر ہمیں ایک کرائٹیریا بھی دے دیا ہے کہ کس طرح ان محبتوں میں گم نہیں ہونا بلکہ بیلنس کے ساتھ لے کے چلتے ہوئے ان کو بھی اللہ کا بندہ بنانا ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہے نا، تو وہ تو ہمیں مل ہی نہیں سکتی اس وقت تک نیکی جب تک ہم اپنی تمام جو محبوب چیزیں ہیں، چاہے وہ ہماری جاب ہے، بزنس ہے، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، وقت ہے، ہم اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح جب انسان کو دین کا شعور آتا ہے، جب آپ سیکھتے ہیں دین، تو پھر یدعون الی الخیر والی بات بھی آ جاتی ہے نا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، تو خیر پر بلانے کے لیے پھر آپ کو وقت بھی نکالنا پڑتا ہے، آگے پھر مال بھی لگانا پڑتا ہے، تو نیکی کا راستہ آگے سے آگے کھلتا چلا جاتا ہے، لیکن لوگ اسی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے کھیتی کی مثال دی ہے نا، تو یہ دنیا اصل میں جو ہے یہ کھیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہم بوئیں گے، جتنی ہم اس میں مشقت کریں گے، جتنی اس میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جیسے کسان اپنی کھیتی میں جو ہے وہ ٹائم پر اس کو مطلب کرتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں چھانٹتا رہتا ہے، اس میں سے جو کیڑے وغیرہ ہیں ان سے ان کو بچاتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو خرابیوں سے، برائیوں سے اسی طرح بچا کے چلتے رہیں گے تو پھر وہ فصل تیار ہوگی جو آخرت میں کاٹی جائے گی۔ اور دنیا میں جو ہم کھیتی لگاتے ہیں اس سے بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے، یعنی آخرت میں بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہیں، اور وہ کرائٹیریاز جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یعنی ایمان کی تمام جو شکیں ہیں، اس کے بعد پھر خلوص نیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریاکاری نہ ہو اس میں، اور پھر یہ کہ اتباع کتاب و سنت ہو، تاکہ انسان جو کچھ بھی عمل کرے اس کے پاس اس کے لیے حجت ہو، دلیل ہو کہ یہ میں نے کام کیوں کیا ہے۔ وما ظلموہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ پر لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں کتنی مشقتیں وہ اٹھاتے ہیں، کتنی زیادہ وہ اپنے تئیں بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں ان کے پاس، اور وہ ایک بڑی اچھی ساؤنڈ زندگی گزارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جی آگے کچھ ہے ہی نہیں، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے لیے آگے بھی یہی کچھ اچھائیاں بھلائیاں ہی ہیں۔ تو
ایمان نہ لا کر اور خلوص نیت کے ساتھ عمل نہ کر کے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر کے. اور کافروں کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہوتے کیوں ہیں؟ اس آیت میں جن کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان میں یہ تینوں شرائط ہی نہیں تھیں. یعنی کافر تو وہ کہلاتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی ہے کہ اپنے اوپر جو ہے ان کا سب سے بڑا ظلم ہے. اور اگر وہ اپنے تئیں ایمان رکھتے بھی ہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہوتا. لہٰذا وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ محض مطلب اپنی واہ کے لیے یا ایک اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی جو ہدایات کا اتباع، اس کا تو خیر سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آخرت میں پھر ان کے لیے ان کے اعمال کا کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی کھیتی کو ان کے کفر کی کوہر والی ہوا جو ہے، کوہر جسے کہتے ہیں نا، تو وہ ہوا جو ہے وہ اس کو برباد کر دے گی، ان کے اعمال کو ختم کر دے گی. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 جو ہے، اس میں بھی جو لوگ دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے اس کی مثال پڑھی کہ ان کا مال خرچ کرنا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا. وہ ایک چٹیل پتھر پر تھوڑی سی مٹی کی مانند ہوتا ہے، اور مٹی پانی سے بہہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں پیچھے بچتا. تو اس طرح ان کے اعمال جو ہیں کفار کے، ان کو آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اے ایمان والو اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے. وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اکبر، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور تحقیق ہم نے واضح تمہیں ہدایات دے دی ہیں، تمہاری لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم سوچو، تاکہ تم عقل کرو، یعنی ان سے محتاط رہو. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ صاف صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک معیار دے دیا ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کی جائے گی. یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے بطانتن، ٹھیک ہے، یہ بطن سے اس کا روٹ ہے، یعنی ایسا دوست جو آپ کے باطن کو جانتا ہے، رازدار جسے کہتے ہیں نا، جس کو آپ اپنا رازدار بناتے ہو. اور جس کو آپ رازدار بناتے ہو نا، اس کے پاس اس چیز کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ آپ کو عین موقع پہ آپ کی جو ہے وہ عیب کوشی کر جائے، آپ کو آپ کے راز جو ہے ان کو افشا کر کے آپ کو رسوا کر دے. بیسکلی یہاں پر مومنوں کو، مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اس طرح کی دوستی سے روکا گیا. لیکن اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی بنیاد جو ہے وہ دیکھیں کہ دوستی کو لے کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر سے اب جو ہے نا سیلف گرومنگ کے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لائک کیسے امت مسلمہ کو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. ٹھیک ہے، امت مسلمہ کو اپنے آپ کو کس طرح کی ایک قوم بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے بنیادی حیثیت سے جو ان کی تربیت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے ارد گرد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بینگ اے پرسن بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری سراؤنڈنگس ہیں وہ کتنا زیادہ ہم پر اثر ڈالتی ہیں، کتنا زیادہ ہم پر اس چیز کے لیے لائک ہوتا ہے کہ وہ ہماری افعال پر، ہمارے عقائد پر، ہماری سوچ کے اوپر، ہماری تھاٹس کے اوپر وہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب بینگ اے نیشن، بینگ اے امہ، آپ کے گرد کس طرح کے احباب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی دوستیاں کس طرح کے ممالک سے ہونی چاہیے، کس طرح کے جو آپ کے سربراہ ہیں ان کو کس طرح کے جو ایک آپسی تعلق ہے کس طرح کے سربراہوں سے رکھنے چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ہے نا
لائک جو رازداری کی جو ایک دوستی ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے مطلب ایک اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ انسان بہت ساری ایسی چیزیں جو اپنے ساتھ نہیں مطلب کرتا، دوسرے کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کر جاتا ہے. تو ایسے میں پھر نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، وہ آپ کو جما کے رکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب امتوں کے بیچ میں، نیشنز کے بیچ میں، ممالک کے بیچ میں کام ہونا ہوتا ہے، بات چیت ہونی ہوتی ہے، معاملات ہونے ہوتے ہیں، تو اگر ایک جیسے لوگ، جیسے ابھی کیوں بنائی جاتی ہیں، جیسے OIC ہے اور اسی طرح کے اور تنظیمیں جو ہیں وہ بنائی گئی، بیسیکلی ان کی جو بیس ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ سب جو ہیں وہ ایک کلمہ کے اوپر جمع ہو اور سب کی منفیت ایک ہو، یعنی سب کا جو ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ایک ہو. ٹھیک. اور اس میں پھر کیا بتا دیا گیا کہ اس میں وہ لوگ ان لوگوں کو شامل نہ کریں جن کا پوائنٹ آف انٹرسٹ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. آپ اپنے راز میں ان کو شامل نہ کریں، اپنی پلانز میں. اور اسی طرح سے باقی جو آپ کی پالیسیز وغیرہ ہیں، پالیسی میکنگ پہ ان کو افیکٹ نہ ہونے دیں، ان کا افیکٹ نہ ہونے دیں، ان کو انفلوئنس نہ آئے آپ کی پالیسی میکنگ کے اوپر. اور ان کی کیفیت یہ بتائی بھی ہے کہ ان کی زبانوں پر بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے دشمنی، اور جو یہ اظہار نفرت کا زبانوں سے کرتے دل میں تو صرف کہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مطلب آتا ہے، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ان کو یہ ایسے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہتھیلیاں کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا ان کو غیظ و غضب اس چیز پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہتھیلیوں تک جو ہے ان کو کاٹ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، یہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں اس طرح سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنی دوستیوں میں، اپنی رازداریوں میں اور امت کی حیثیت سے اپنے خیر خواہوں کو پہچان سکیں.